پاکستان وہ ملک ہے جس میں انرجی کرائسس بہت زیادہ ہے، اور تھل کے کاشتکار کی بات کی جائے تو تھل کا کاشتکار پورے پاکستان میں یہ کہہ لیں کہ جو پر ایکڑ آمدن ہے، فی ایکڑ آمدن سب سے کم آمدن تھل کے کاشتکار کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بارانی ایریاز ہیں زیادہ تر، اس کے پاس وہ بارش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے پاس ٹیوب ویل کے لیے اتنی اس کی سخت نہیں ہے کہ وہ ٹیوب ویل لگوا سکے یا اس کو بجلی پہ رن کر سکے یا اس کو ڈیزل پہ چلا سکے۔ تو اگر ہم تھل کے کاشتکار کے لیے سولر سسٹم پہ کوئی ایسا نظام کریں کہ وہ آسانی سے اس کو افورڈ کر سکے، کوئی گورنمنٹ سبسڈی کرے یا جیسا پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ہم بہتر اس میں اس کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں تو تھل کے کاشتکار کے لیے ایک ریولوشنری قسم کا یہ کہہ لیں کہ اپنا ایگریکلچر کے اندر وہ رول پلے کر سکتا ہے۔ دیکھیں، تھل کا کاشتکار ایک تو اس کی آمدن کم ہے، دوسرے اس کی جو اعلیٰ حکام ہے ان تک رسائی کم ہے، تیسرا ان کی تعلیم بھی کم ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کی انکم سورسز ایسے ہیں کہ وہ نسل در نسل ان کی تعلیم کے سلسلے بھی اسی حساب سے کم ہے نا۔ جب سولر سسٹم لے گا تو اس کی سب سے پہلے جو فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی پورے سال کی جو سالانہ کراپ روٹیشن ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کی کراپ روٹیشن وہ پورا یوٹیلائز کرے گا اپنے رقبے کو پورے سال میں، تو اس کی ڈیفینیٹلی اس کی پر ایکڑ جو پیداوار اور پر ایکڑ جو اس کی آمدن ہے وہ بہتر ہوگی۔ جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو اس سے اس کا جو امپیکٹ ہے اوور آل وہ ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی پہ آئے گا۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ایک انرجی کا جو ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے اس ٹائم ہمارے ملک میں، اس میں ایک وہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا ہمارے اکانومی کے لیے۔ جب اس کا اپنا معیار زندگی بہتر ہوگا تو وہ ایک معاشرے میں بھی اچھا کردار ادا کر سکے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب اس کو فائنینشلی بہتر ہوگا، وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دے گا، وہ اپنی فیملی پہ توجہ دے گا، تو وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کر سکے گا۔ پہلی بات تو یہ، جب فارمر خوشحال ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی بھی خوشحال ہوگی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا 70% طبقہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اب جب تھل کا کاشتکار، تھل ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں ہزاروں فارمرز، ہزاروں خاندان موجود ہیں۔ جب سولر سسٹم باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جائے گا گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے وہاں، تو ڈیفینیٹلی جب ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا تو ان کی ایک یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے پہلے تو یہ کہ اپنا وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے پاکستان کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فائنینشلی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ اب تھل کے ایریا میں دیکھیں، اب چنے کی جو کاشت ہے پاکستان میں سب سے بڑی کاشت تھل کے ایریا میں ہے۔ اس کے بعد مونگ کی کاشت آپ دیکھ لیں تھل کے ایریا میں ہے۔ اگر آپ تل کی کاشت دیکھ لیں، سورج مکھی کی کاشت دیکھ لیں، یہ ساری کیش کراپس ہیں، ساری آئل کراپس ہیں جو تھل کے ایریاز میں ہم لے رہے ہیں۔ جب سولر سسٹم کو اگر ہم وہاں رائج کر دیں، اگر وہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر کے تھرو سولر سسٹم کو وہاں رائج کر دیں، وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں جو آئل سیڈ کراپس ہیں، بے شک وہ کینولا ہے، بے شک وہ تل ہے، بے شک وہ سورج مکھی ہے، ان کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہم کوکنگ آئل کی مد میں لے لیں یا ایڈیبل آئل جو بھی ہے، ہم باہر سے اربوں روپے کا صرف امپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہمارے ملک کی اپنی پیداوار بہتر ہوگی تو ہماری امپورٹس ڈیفینیٹلی کم ہو جائیں گی، اور اگر اس کو ہم مزید بہتر طریقے سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اگر گورنمنٹ سرپرستی کرے تو ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ آئل سیڈز کو ایکسپورٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں۔ ڈیفینیٹلی جب آئل سیڈ کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، اس کا سب سے میجر جو ہمارا جو ایفیکٹ ہے ہماری اکانومی پہ ہوگا۔ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے تھل کا کاشتکار، اگر اس کو ہم پراپر فیسلٹیز دے سکیں تو۔